مستقبل میں لکھی جائے گی۔ اے میرے حبیب غم نہ کرنا، تو مجنون نہیں ہے۔ جب رسول نے قلم اور دوات مانگی تو لوگوں نے کیا کہا؟ کیا کہا اس بدھا والے سے؟ وہ جو قابا قوسین و ادنی کی منزل پر جانے والا رسول، اسے قلم اور دوات نہ ملا۔ آج دیکھو علی ابن موسی رضا اپنے جد کی ولایت کو کیسے قائم کر رہا ہے کہ محمل سے پردہ اٹھا، اشتیاق سے لوگ دیکھ رہے، قلم تیار ہے۔ تم نے ایک قلم روکا تھا، آج 24,000 قلم حدیث کو لکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چہرہ باہر آیا اور کہا، اب روایت نقل کی، اور روایت کو امام عالی مقام نے اپنی وراثت کے حساب سے نقل کیا کہ مجھ سے میرے جد نے روایت کی، امام موسی کاظم علیہ السلام نے۔ ان سے امام جعفر صادق نے روایت کی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام محمد باقر نے روایت کی، امام محمد باقر علیہ السلام سے علی ابن الحسین نے روایت کی، علی ابن الحسین نے حسین ابن علی سے روایت کی، حسین ابن علی نے حسن ابن علی سے روایت کی، حسن ابن علی نے علی ابن ابی طالب سے روایت کی، علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ سے روایت کی۔ محمد مصطفیٰ کو نے کہا کہ اللہ نے لوح کے اوپر قلم کو حکم دیا، بسم کا یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اور اس کے بعد لوح پہ لکھا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کہا جو لا الہ الا اللہ کہے گا اور اس کا اقرار کرے گا، دل کی گہرائی سے کہے گا، تو وہ اللہ کے قلعے کے حصار میں آ جائے گا۔ یہ درود پڑھ لیجیے۔ ایک مرتبہ پردہ گرا، سواری آگے چلی، قلم نویسوں نے قلم سے لکھا، تھوڑی دور جو چند قدم چلی اور اس کے بعد عماری پھر رکی۔ ایک مرتبہ محمل کا پردہ اٹھا اور مولا نے بات کو واضح کیا، کلمے کے دوسرے اور تیسرے جز کا اعلان کیا، اور مولا نے کہا وَلَكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، یہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ کچھ شرط اور شرائط کے باعث امان ہے، قلعہ ہے، اور اس کے بعد کہا انا من شروطها، اور ان شرائطوں میں سے جس سے اللہ امان دے گا، اپنے قلعے میں حصار دے گا، ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، میری ولایت ہے۔ تو یہ ہے کہ جہاں اب یہ دیکھیں کہ جب حدیث کا اعلان ہوا تو ایک تو یہ کہ مولا بغیر روایتوں کے پیش کر دیتے تو آنے والا مورخ یہ کہتا پتہ نہیں کس سے روایت کی ہوگی، اپنے کسی سلسلے سے کہتا، کسی صحابی سے وابستہ کرتا، تو یہ کہا کہ نہیں، سلسلہ وہیں سے ہے جہاں سے ہم ہیں، جہاں سے ولایت ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حفاظت جیسے علی ابن ابی طالب نے کی، جیسے اللہ کے ولی علی تھے ویسا اللہ کا ولی علی ابن حسین تھا، ویسا ہی اللہ کا ولی میں ہوں، اور فرمائے لا الہ الا اللہ اس وقت امان دے گا جب تم ولایت امام زمانہ پر قائم ہوگے۔ تو یہ ہوں گے، اور امام زمانہ
ہر زمانے کا امام اپنے وقت کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، زمین پر اس کی حجت ہوتا ہے۔ یہ ارض و سما، یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حرکت کو قائم نہ رکھ سکے اگر وجود ولی نہ ہو، اگر وجود امام نہ ہو، اگر وجود امام زمانہ نہ ہو۔ اور امام زمانہ ہی یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہم مجالس کرتے ہیں، یہ جو ہم منقبت کہتے ہیں یا کوئی نوحہ پڑھتا ہے، یہ عبادتیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ جہاد، یہ حج ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب تک وہ نہیں چاہے گا تم عبادت نہیں کرو گے۔ اب جو کسی بھی وقت نیک اعمال کرتا ہے وہ امام زمانہ کی وجہ سے کرتا ہے، امام کی معرفت کی وجہ سے کرتا ہے۔ امام جو وقت کا امام ہوتا ہے، جو اپنے وقت میں وہ مومن کی رہبری کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کرتا ہے، وہ اس کو معرفت دیتا جاتا ہے، قلب مومن اس محبت پہ گرفتار ہوتا ہے، اس ولایت سے آباد ہوتا ہے۔ جب اس ولایت سے آباد ہوتا ہے تو اعمال نیک کرتا چلا جاتا ہے، اور جب اعمال نیک کرتا ہے تو اللہ کے لا الہ الا اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات، محمد والے محمد بہتر صلوات۔ تو جہاں ذکر اس کا ہے جو رضا ہے، جو رضائے رب کی منزل پر جس نے اس قدر صبر و رضا کیا کہ نام رضا پڑ گیا۔ اور رضا کہنے سے کچھ لفظ ہیں، اگر وفا کہوں فوراً عباس ذہن میں آئیں گے، شجاعت کہوں علی آئیں گے، صلح کہوں حسن آئیں گے، رضا کہوں امام رضا سامنے آئیں گے۔ تو یہ صفات ہوتی ہیں جو بلند ہو جاتی ہیں۔ امام علی ابن موسی رضا اس نے وقت کے ولی تھے، اپنے وقت کے امام تھے، اپنے وقت کے امام زمانہ تھے، اور ایسے امام تھے کہ جو تمام زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اہل سندھ سے سندھی میں بات کرتے تھے، اہل ہند سے ہندی میں بات کرتے تھے، اہل فارس سے فارسی میں بات کرتے تھے، اہل عرب سے عربی میں بات کرتے تھے۔ جیسا سوال ہوتا تھا ویسا ہی جواب ہوتا تھا۔ امام ہدایت رکھتے تھے، اپنے مومن کے خیال رکھتے تھے، عیادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک صحابی بہت علیل ہوا، جب بہت علالت کی منزل پر پہنچا، بہت شدید بیمار ہوا، اور شبہ بیمار کی حالت میں توسل رکھا، دعائیں کرتا رہا امام کے وسیلے سے، اور اس کی طبیعت بہتر ہوتی گئی۔ اور پھر بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وقت معین ہے کہ جہاں اللہ منتقل کرتا ہے نفوس کو، انسانی جان کو اس بے جان جسم سے نکال کر ایک پاکیزہ محل میں لے جاتا ہے جسے انتقال روح کہتے ہیں۔ وہ منزل لازمی ہے، وہ ہر آدمی کے لیے لازمی ہے، وہ بلندی کا مقام ہے، وہ اس سے بلند ہونے کا رتبے کا مقام ہے۔ ایسے میں علی ابن موسی رضا جو وقت کے امام تھے اس کے پاس گئے، اس کی عیادت کی اور کہا تو نے کیسا پایا، بیماری کو کیسا پایا؟ کہا میں نے بیماری کو ایسا پایا جیسے میں موت سے قریب ہو رہا ہوں۔ کہا تو نے موت کو کیسا پایا؟ کہا موت کو میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں جب میں آپ کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، جب میں آپ سے محبت قلب میں رکھتا ہوں تو یہ بیماری مجھ پہ سہل اور آسان ہوتی جاتی ہے۔ کہا دیکھو محبت اور معرفت رکھنی ہے تو اس طرح سے رکھو کہ آدمی جو دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جانے والے آدمی دو کیفیتوں میں جاتے ہیں، دو کیفیتوں میں جاتے ہیں۔ ایک وہ کیفیت میں جاتا ہے کہ جس کے جانے کے بعد دوسرے انسان سکون میں آ جاتے ہیں، اور وہ انسان سکون میں نہیں رہتا۔ ظاہراً نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن کردار ایسا ظلم کا کردار کہ وہ جائے تو دنیا کہے کہ ہاں امن قائم ہو گیا۔ ہاں، اور دوسرا وہ کہ تم ایسی معرفت کے ساتھ، ایسی محبت کے ساتھ، ایسی عبادت کے ساتھ، ایسے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور جاؤ کہ ادھر تم اپنی آنکھوں کو بند کرو، ادھر بہشت کی ہوائیں اس کے جھونکے تمہیں بڑھ کے آغوش میں لے لیں۔
یہ کہہ کے مولا نے کہا اپنے قلب کو رجوع کر لے اپنے امام کی طرف. اس نے آنکھوں کو بند کیا, رجوع کیا, قلب سے اپنے امام کی کیفیت کو, ان کی ولایت کو دل پر طاری کیا. کہا امام علی مقام نے کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک فرشتوں کی فوج ہے جو میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. کہا اچھا اب کیا ہے؟ کہا مولا یہ سب فرشتے باادب کھڑے ہیں, مولا اجازت دے دیجئے تاکہ یہ تشریف رکھیں, یہ بیٹھ سکے. کہا فرشتوں سے پوچھو کہ کیا شرائط ہے, ان کے لیے کیا شرط ہے, کیا آداب ہے امام زمانہ کا, امام وقت کا. کہا فرشتوں نے, اس صحابی نے بتایا کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں ہم جب سے خلق ہوئے ہیں آج تک ہم جو امام زمانہ ہوتا ہے اس کے حضور باادب کھڑے رہتے ہیں, اس کی جنبش کے, ابرو کی جنبش کا انتظار کرتے ہیں. وہ کہے گا تو کھڑے ہوں گے, وہ کہے گا تو بیٹھیں گے, ہم اس کے اشاروں کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں. کہا میں نے ان کو اجازت دی بیٹھنے کی, فرشتے بیٹھ گئے. کہا اب تجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کہا علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے ہیں, میری طبیعت سہل اور آسان ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کہا بی بی سیدہ تشریف لے آئی ہے. پھر کہا حسن ابن علی آ گئے ہیں. پھر کہا حسین ابن علی آ گئے ہیں. اور اس کے بعد کا مولا السلام علیکہ یا امام علی ابن موسی رضا. ارے مولا یہ تو آپ آ گئے ہیں. کہا اچھا وہ اپنی آنکھوں کو بند کر. ایسے میں وہ امام نے اس کو اپنی آغوش میں لیا اور وہ اس جہان فانی سے عمر جاویدہ پا گیا, حیات جاویدہ پا گیا. تو جو وقت کا امام ہوتا ہے, جو وقت کا